Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am discuss the Oedipus Rex. Oedipus Rex written by सोफोकलीस। ये एक ट्रेजेडी है और मैं इसका उर्दू में इंट्रोडक्शन पेश करूँगा। लोइस और काफ्टा यूनान के अजीम शहर थीब्स के बादशाह और मलका थे। डेल्फी के हाइट के तरफ से ये पेशन गोई की गई, उनके देवता थे। उनकी तरफ से पेशन गोई की गई थी कि उनके जो बेटा पैदा होगा वो अपने बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। इस पेशन गोई को खौफजदा होकर लोइस अपने नवजैदा बच्चे के पाँव में लोहे के तार के साथ सख्ती से बांध कर इसकी माँ को देता है ताकि इसको कत्ल करवा दे। वो अपने आगे मुलाजिम को दे देती है कि जाओ इसे कत्ल कर दो। और उसका जो मुलाजिम होता है वो एक चरवाहा होता है और उसे लेकर वो पहाड़ कैथ्रोइन के करीब चला जाता है ताकि इसकी पास चला जाता है और वहाँ इसे फेंक कर रहा है ताकि देवता इसकी किस्मत का फैसला कर सके। और वहाँ एक गडरिया जो बकरियाँ भेड़ बकरी चराने वाला होता है वहाँ से उठा कर ले जाता है और इसके फूचे हुए पाँव को देखकर इसका नाम ईडिपस रखा जाता है, क्योंकि ईडिपस का मतलब है फूचे हुए पाँव। इस बच्चे को खुद पालना चाहता है लेकिन वसाइल की कमी की वजह से वो बच्चे को करीबी रियासत कोरिन्थ के एक गडरिये के सुपुर्द कर देता है। वो गडरिया इस तरह ओडिपस रेक्स को वहाँ का जो बादशाह होता है पोलिबस उसे दे देता है और वो उसे पालता है और उसे जवान करता है। एक दफ़ा एक पार्टी में ओडिपस ने शराब के नशे में धुत एक शख्स को ये कहते हुए सुना कि ओडिपस पोलिबस का बेटा नहीं है। जब ओडिपस ने इसके बारे में अपने वालिदैन से पूछा तो इन्होंने झूठ करार दे दिया। ओडिपस इस जवाब से मुतमिन ना हुआ, इसलिए वो अपने हकीकी वालिदैन के बारे में पता करने के लिए वहाँ से निकल पड़ा। वो चलते चलते डेल्फी के हद के पास चला गया। हद ने ना सिर्फ ये इसके सवालों का कोई वाफ़ जवाब ना दिया बल्कि इसकी परेशानियों में मज़ीद इजाफा कर दिया कि वो अपने बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा जिससे इसके बच्चे होंगे। इस पर ओडिपस कभी भी कोरिन्थ ना जाने का फ़ैसला करता, अपने वालिदैन से दूर रहकर ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करता है। घूमते फिरते वो ऐसी जगह पहुँचते जहाँ 3 सड़कें आपस में मिलती होती हैं। वहाँ एक उम्र रसीदा शख्स 4 खिदमतगारों के साथ सफ़र कर रहा होता है। इन खिदमतगारों में से एक ने इसके साथ बदतमीजी की और उम्र रसीदा शख्स ने इसके एक हाथ पर ओडिपस रेक्स पर वार किया। ओडिपस ने इस शख्स और इसके खिदमतगारों को इसमें से एक खिदमतगार बचकर वापस आ गया। ओडिपस को इल्म ना था कि वो उम्र रसीदा शख्स जिसे इसने कत्ल किया वो इसका हकीकी बाप लोइस था। इसके बाद इसका गुज़र ऐसी जगह से हुआ जहाँ स्फिंक्स नामी परों वाली एक बला जिसका निचला धड़ शेर का और ऊपर वाला धड़ औरत का था। लोगों को ना तो थीब्स जाने और वहाँ से आने नहीं दे के बाहर आने जाने का रास्ता पर वो बैठी हुई थी और किसी को आने जाने नहीं देती थी। वो बला एक पहेली पूछती थी, वो क्या है जो सुबह के वक्त 4 टांगों पर और दिन में 2 टांगों पर और शाम को 3 टांगों पर चलता है। अगर कोई शख्स इस पहेली का जवाब ना देता तो वो बला इसे बेदर्दी से हड़प कर देती और इस तरह बहुत से लोग अपनी जानें गंवा चुके थे। सिर्फ ओडिपस ही एक शख्स था जिसने इस पहेली का जवाब दिया, इंसान। इस पर स्फिंक्स ने खुदकुशी कर ली और थीब्स के अवाम इस पर इतना खुश हुए कि इन्हें ओडिपस को अपना बादशाह बना लिया, क्योंकि इनके बादशाह का हाल ही में कत्ल हो चुका था। ओडिपस को साबका बादशाह की बेवा से मोहब्बत हो गई और बेखबरी में इसने अपनी माँ से शादी कर ली। ना तो जो काफ्टा और ना ही ओडिपस को महसूस हुआ कि वो मकर व पेशन गोई जिससे बचने की वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे बिलाखिर पूरी हो चुकी थी। ये कुछ ड्रामा शुरू होने से पहले हो चुका था। ये ड्रामा ओडिपस के थीव का बादशाह बनने के बहुत अरसे बाद शुरू होता है, जब इसके बच्चे जवान हो चुके होते हैं। ये वो वक्त है जब एक मौलिक तौर
نے تھیف کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، جس کے نتیجے میں انسان، جانور، فصلیں سب مرجھا چکی تھی، عورتیں بانجھ ہو چکی تھی۔ اس شہر کے لوگ زیوس دیوتا کے ایک پادری کی قیادت میں محل کے باہر اکٹھے ہو جاتے ہیں تاکہ بادشاہ ایڈیپس سے اپیل کریں کہ وہ اپنی ذہانت سے طاعون سے ہمیں بچا سکے، اور انہیں یقین تھا کہ ایڈیپس نے جس طرح انہیں سفنک جو ایک بلا تھی اس سے بچایا تھا، اب اس بیماری سے بھی بچائے گا۔ ایڈیپس انہیں بتاتا ہے کہ وہ اس مصیبت سے اچھی طرح باخبر ہے، کیونکہ جب وہ بادشاہ کیا جسے اپنی رعایا کا پتہ ہی نہ ہو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، سب کچھ معلوم تھا، اور اس نے اپنی بیوی کے بھائی کو کریون کو بھیجا تھا کہ وہ اس کا حل ڈھونڈ کر لائے۔ چند دن بعد ملکہ کا بھائی واپس آتا ہے، کریون، جو کہ ڈیلفی جا کر اپولو کے پاس جاتا ہے اور اسے طاعون کی وجہ بتاتا ہے اور چھٹکارے کیسے پایا جا سکے، اور وہ بتاتا ہے۔ عین اسی وقت کریون واپس پہنچ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہاں سے جو پیغام لایا ہے خوشی والا بھی ہے اور غمی والا بھی، لیکن اگر وہ دیوتا کی ہدایت پر عمل کریں گے تو یہ پوری خوشی میں تبدیل ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اس شہر میں طاعون اس لیے پھوٹی ہوئی یہاں ایک غلیظ آدمی موجود ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے کئی سال پہلے لوئس کو قتل کیا تھا، جو کہ تھیف کا بادشاہ تھا۔ یہ طاعون اس وقت تک پھیلا رہے گا کہ تباہی مچاتا رہے گا جب تک اسے قتل نہ کیا جائے، جلا وطن کر دیا۔ ایڈیپس کو بتایا جاتا ہے کہ جب بادشاہ لوئس اپنے 4 خدمت گاروں کے ہمراہ زیارتوں کے لیے جا رہے تھے، لٹیروں کے ایک گروہ نے بادشاہ کو 3 خدمت گاروں کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر ایڈیپس کہتا ہے کہ یہ منصوبہ بندی کے تحت کوئی لٹیرا بادشاہ پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے کوئی رقم یا لالچ وغیرہ نہ ہو۔ وہ کریون سے پوچھتا ہے کہ تم نے اس کی تفتیش کیوں نہ کی؟ کریون اسے جواب دیتا ہے کہ سفنکس جو کہ ایک بلا تھی، اس سے لوگ اتنے زیادہ پریشان تھے اور معاملے کی چھان بین کرنے کے لیے کوئی بھی تھیف کے باہر نہ جا سکا، اور ایڈیپس نے وعدہ کیا کہ وہ بادشاہ کے قاتل کو سزا دے گا۔ کریون ٹیرس نامی ایک اندھے غیب دان کو بلاتا ہے اور ایڈیپس اس سے لوئس کے قتل کے بارے میں پوچھتا ہے۔ تو شروع میں وہ کہتا ہے کہ اس قتل کا کچھ پتہ نہیں، لیکن ایڈیپس سے برا بھلا کہتا ہے، جیسے غصے میں آ کر بولنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ قاتل تم خود ہو، تم تلاش کر رہے ہو جسے۔ یہاں سے ٹریجڈی کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے تو ایکشن ہو رہا تھا نا، اب مکمل ٹریجڈی کا سین آ چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی ایڈیپس طیش میں آ جاتا ہے اور ایڈیپس کے اندھے پن جو ٹیریفا کے اندھے پن کا مذاق اڑاتا ہے، جو کہ غیب دان ہوتا ہے۔ ٹیریفا اسے ترکی و ترکی جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایڈیپس خود حقائق سے اندھا ہے۔ ایڈیپس غصے میں آ کر اسے کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، کہ تم کریون کے ساتھ مل کر سازش کر رہے ہو اور مجھے تخت سے اتارنا چاہتے۔ اس وقت کریون داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹیریفا سے مل کر ایڈیپس کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہا، کیونکہ وہ بھی تھیف کی حکومت کا برابر یعنی تیسرا حصہ دار ہے، لیکن وہ خود کو حکومت میں شامل نہیں کرنا چاہتا بلکہ ریاستی امور سے دور رہتا ہے، اور ایڈیپس پر سارے حکومت کے اختیارات اور کام چھوڑ کے رکھتا ہے، کیونکہ اس کی اتنی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کریون کو حکومت میں کوئی دلچسپی، جو کفٹا داخل ہوتی ہے اور دونوں آپس میں لڑ رہے ہو تو ان کو منع کرتی ہے کہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہو۔ جو کفٹا کے پوچھنے پر ایڈیپس اسے ٹیریفا کی کہی ہوئی بات بتاتا ہے، جو کفٹا کہتی ہے کہ پیشن گوئی کرنے والوں کی بات کا یقین نہ کرے، کیونکہ ایک مرتبہ غیب دان نے کہا تھا کہ اس کا بیٹا اپنے باپ کو قتل کرے گا اور اپنی ماں سے شادی کرے گا، اور ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا اور لوئس نے اسے پاؤں باندھ کر اسے اجاڑ علاقے میں پھینکوا دیا تھا۔ لوئس کو اس کے بیٹے نے نہیں مارا بلکہ لٹیروں کے ایک گروہ نے مارا، جہاں 3 سڑکیں آپس میں ملتی ہیں۔ جب ایڈیپس 3 سڑکوں کا ذکر سنتا ہے تو شرمندہ ہو جاتا ہے، ششوپن میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس نے بھی وہاں پر ایک شخص کو قتل کیا ہوتا ہے، اور یہ وہی
بات کوئی نہیں بتاتا اور سب شک میں پڑ جاتے ہیں۔ ابھی سین چل ہی رہا ہوتا ہے دربار میں کہ وہاں پر ایک پیغام رساں آتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ کے لیے ایک بری خبر ہے، آپ کے والد پولیبس مر چکے ہیں، جس کا مطلب کہ پیشن کوئی غلط ہو جاتی ہے۔ اس وقت پیغام رساں ایک پریشان کن بات بھی کہتا ہے کہ پولیبس ایڈیپس کا حقیقی باپ نہیں تھا، اور یہ اسے پیشکش کرتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں آ کر وہاں سنبھالیں۔ اور پیغام رسائی سے بتاتا ہے کہ یہاں پر جو دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایڈیپس اس کا اصل بیٹا نہیں ہے، اور یہ ایک گڈریا اسے دے کر گیا تھا اور اسے اس نے پالا اور جوان کیا۔ یہ فکر سن کر ایڈیپس سخت خوف زدہ ہو جاتا ہے اور فوراً دوسرے گڈریا جو کہ لوئس کا ملازم تھا، جو پرانا بادشاہ تھا اس کا ملازم تھا، اسے بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ لوئس اور جوکسٹا نے اسے کہا تھا کہ بچے کو اجاڑ جگہ لے کر قتل کر دو، اور یہ کہ کس طرح اس کی ہمت نہ ہوئی کہ حکم کی تکمیل کرے۔ یہ خوفزدہ انکشاف سن کر جوکسٹا تیزی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں داخل ہو جاتی ہے اور اندر سے دروازہ بند کر کے خودکشی کر لیتی ہے۔ ایڈیپس اس کی جان بچانے کے لیے دوڑا دروازے کے پاس جاتا ہے، لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے اور وہ مر چکی ہوتی ہے۔ غم کی شدت میں ایڈیپس ملکہ کے کپڑوں سے لگے ہوئے بروچز اتار لیتا ہے اور ان کی سوئیاں اپنی آنکھوں میں مار کر خود کو اندھا کر لیتا ہے۔ اس کے بعد نیا بادشاہ کریون بن جاتا ہے اور اس سے یہ التجا کرتا ہے کہ وہ اسے مار دے یا جلا وطن کر دے۔ وہ اسے جلا وطن کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اس پر یہ کہانی ختم ہوتی ہے، اور اسی میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو ان کے دیوتا نے پیشن گوئی کی تھی وہ سچ ہوتی ہے۔